قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دنیا میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور جو رب کی معرفت رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہمیں راستہ بتاتے ہوئے کہا کہ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آج ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ناشکری نظر آتی ہے، اکثریت ناشکری میں مبتلا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو رب کا شکر مناتے ہیں، مگر کثیر لوگ رب کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کا شکر ادا کرنے کی ہمیں یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں نعمتوں میں اضافہ عطا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شکر منانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطائیں کرنا شروع کر دیا۔ جو بندہ شکر مناتا ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہونے والا ہے، اور جو آخرت کا شکر منائے تو آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ ہم دیکھیں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا دار کو دیکھو تو اپنے نیچے والے کو دیکھو، اور جب دیندار کو دیکھو تو اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ جب دنیا دار کو اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اگر اپنے اوپر والے کو دیکھے تو ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ اور دیندار کو اپنے اوپر والے کو دیکھو، کیونکہ تمہاری رغبت ہوگی اور زیادہ تم کثرت عبادت کرو۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گاڑی دیا ہے تو ہم کار والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ٹینوں کا گھر دیا ہے تو ہم بلڈنگ والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور رب کی نعمتوں کی ناشکری جب ہوتی ہے تو اللہ ایسے بھی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے، ننگے پیر تھے، تو ایک شخص چپل پہن کر جا رہا تھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا، صرف آپ نے کہا نہیں کہ دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی چپل ہوتی، اللہ یہ نعمت سے مجھے سرفراز کرتا۔ اب جیسے ہی گلی موڑی ایک شخص آ رہا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے۔ وہ بزرگ 40 سال تک رب کے سے توبہ کرے کہ میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا۔ اگر تو چاہتا تو وہ پیر میرے کٹ کر دے سکتا تھا، تو نے مجھے پیر کی نعمت دی، اتنا بڑا تیرا فضل تھا۔ اس کے بعد میرے دل میں ناشکری کا خیال آیا ہوئی، اور خیال پہ یہ امت کو پکڑ نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے 40 سال رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کئی نعمتوں سے سرفراز کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں گاڑی دی ہے تو ہم سائیکل والے کو دیکھیں، شکر منائے کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے بول کے۔ اگر سائیکل والا ہے تو پیدل چلنے والے کو دیکھے، شکر منائے کہ اللہ نے مجھے سائیکل دیا۔ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پیرا دی ہے، جسے پیرا نہیں دی ان کا حل کیا ہے۔ اور جسے پیرا نہیں ہے وہ یہ شکر منائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ تو دی ہے۔ وہ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دنیا میں جب بھی دیکھو اپنے نیچے والے کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر پہنچائے گا۔ اگر اوپر والوں کو دیکھے تو نیچے کر دے گا، کیونکہ ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی اس پر شکر منائے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج اگر آپ کو کروڑوں روپے اللہ دے دے، اگر صحت نہ دے تو کیا ہوگا آپ کا؟ کیا کرو گے پیسے لے کر؟ نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ سکون ملے گا۔ کیا کرو گے جب صحت نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے جب صحت دی تو صحت کے شکرانے منائے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تیرا کروڑ ہاں ایسا ہے، تجھے ہم نے صحت دیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں آج زمین پہ سجدہ کرنے ترس رہے۔ ہم سجدہ زمین پہ کر رہے تو شکر منائے رب کا، اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کی تو مجھے تو نے صحت دی بول۔ اگر کامیاب ہونا چاہ رہے دنیا اور آخرت میں تو اللہ کی نعمتوں پر شکر منانا شروع کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو بندہ شکر مناتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں شکرانے سجدے کریں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو جیسے گزر رہے تو ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور کہا، ہے موسیٰ تم رب سے کلام کرتے ہو تو میرے رب سے میری ایک گزارش کرنا کہ میرے اوپر جو نعمتیں اللہ نے کی ہے وہ نعمتیں بند کر دے۔ اتنا اللہ نے عطا کر دیا، اگر میرے پیڑیاں بھی کھانے بیٹھے تو ختم نہیں ہوں گا، اتنا عطا کر دیا ہے، اب اللہ سے کہہ دو کہ نعمتوں کے دروازے بند کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ جب ملاقات کلام ہوگا رب سے گفتگو کروں گا میں۔ اور ایک تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شخص سے موسیٰ علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی، تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا، ہے موسیٰ رب سے کہو میرے اوپر کچھ تو عطا کرے اللہ تعالیٰ، دیکھے کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، حتیٰ کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہے، اپنا سیتر ریتی سے ڈھانپے ہوا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گئے آپ رب سے کلام کیے تو یہ دو جنوں کی ذکر کیا، کہا کہ پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنا عطا کیا ہے کہ اب اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر عطائیں روک دی جائیں۔ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس پر عطائیں روک دی جائے تو اسے کہو کہ رب کی ناشکری کرنا شروع کر دے، رب کا شکر منانا روک دے، اس کے اوپر نعمتیں روک دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص ملا تھا جس کے اوپر نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، وہ شخص کہتا ہے کچھ تو عطا کرے۔ تو اس سے کہو رب کی ناشکری کرنا چھوڑ دے، اللہ اسے نعمتیں عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے رب سے عرض کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عرض کیا، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اس کا شکر منانا روک دو، اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں روک دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں، میں کیا میری نسلیں بھی شکر منائے تو کم ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم شکر منانا نہیں روک سکے تو اللہ اپنی نعمتیں نہیں روکے گا۔ اس نے کہا کہ پرواہ نہیں نعمتیں نہیں روکی مگر میں شکر منانا نہیں روکوں گا۔ آگے بڑھ گئے، وہ شخص کے پاس گئے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس سے کہنے لگے اللہ کہتا ہے کہ تم ناشکری کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہارے پر نعمتیں کرے گا۔ تو شخص نے کہا شکر کس بات کا مناؤ، نہ کھانے کھانا ہے، نہ پینے پانی ہے، نہ رہنے گھر ہے، نہ پہننے کپڑے، مناؤ کس بات پر شکر؟ اتنی ہی دیر میں ایک تیز ہوائی جو ریت تھی وہ بھی اڑا کر لے کے چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم شکر مناتے تو اللہ کپڑے دیتا تھا، تم ناشکری کرے رب کی، وہ ریت بھی جو اللہ کی نعمت تھی وہ بھی چل گئی تم گنس پر۔ تو رب کا شکر منائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں۔ رب کی ناشکری کرو گے، نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اور جو بندہ شکر مناتا ہے اللہ اس کو دلی سکون عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے رب کا شکر منائیں۔ اللہ نے صحت دی تھی اس پر شکر منائیں، اللہ صحت بیماری کے بعد صحت دیا، کیوں نہ ہو تھوڑا دیا، اس پر شکر منائے، اللہ اور زیادہ صحت عطا کرے گا۔ جو چیز چاہتے ہو اس پر شکر منانا شروع کر دے۔ اگر پیسہ چاہتے ہو تو جتنا دیا اس پر شکر منانا کرے، انشاءاللہ اللہ پیسہ دینا شروع کر دے گا۔ اگر صحت ہے جس حال میں بھی ہے، 100 بیماریاں پھر بھی شکر منائے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، جاگر دواخانے دے کے بھرے پڑے ہوئے، جو یہ تمنا کرتے ہوئے پڑے ہوئے بستروں پہ کب موت آتی، بس جتنی اللہ نے صحت دی اس پر شکر منائے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے دور کر دے گا۔ جو نعمت چاہتے ہو، جو نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کرے، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی نعمتوں کے دروازے کھولے گا۔ آپ سنبھال نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ آپ چاہیے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس پر یقین پیدا کرے اور اس کے بعد شکر منانا پیدا کرے، دیکھیں آپ اس کے بعد ہماری دنیا اور آخرت کیسے بھلائی کی طرف موڑتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔